بسم اللہ الرحمن الرحیم عن معاویۃ بن سفیان رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انما العینان وکاء الصحی فاذا نامت العین استطلق الوکاء رواہ الدارمی۔ حضرت معاویہ بن سفیان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک آنکھیں ہوا نکلنے کی جگہ کو باندھ کر رکھنے والی ہیں، پھر جب آنکھ لگ جاتی ہے، آنکھیں سو جاتی ہیں تو وہ بند کھل جاتا ہے۔ رواہ الدارمی۔ اس حدیث کو امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ عن علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکاء الصحی العینان فمن نام فلیتوضأ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہوا نکلنے کی جگہ کو باندھ کر رکھنے والی چیز آنکھیں ہیں، پھر جب کوئی شخص سو جائے تو اس کو چاہیے کہ وضو کرے۔ اس حدیث کو ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ شیخ امام محی السنہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ھذا فی غیر القاعدی، یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جو بیٹھنے کے علاوہ حالت میں سوئے، کیونکہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے صحیح سند سے ثابت ہے، کہتے ہیں، کان اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ینتظرون العشاء حتی تخفق رؤوسهم ثم یصلون ولا یتوضؤون، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ عشاء کی نماز کے انتظار میں بیٹھے رہتے تھے، یہاں تک کہ ان کے سر جھکتے تھے، یہاں تک کہ ان کے سر نیند کی وجہ سے نیچے آتے رہتے، جھکتے رہتے تھے، پھر وہ ویسے ہی نماز پڑھ لیتے تھے اور وضو نہیں کرتے تھے۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد اور ترمذی رحمہم اللہ نے روایت کیا ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الوضوء علی من نام مضطجعا، بے شک وضو کرنا اس کے لیے ضروری ہے جو لیٹ کر سوئے، فإنہ اذا اضطجع استرخت مفاصلہ، کیونکہ جب کوئی شخص لیٹتا ہے تو اس کے جوڑ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں۔ رواہ الترمذی و ابو داؤد۔ اس حدیث کو امام ترمذی اور امام ابو داؤد رحمہم اللہ نے روایت کیا ہے۔ آج کے درس حدیث میں تقریباً 4 حدیثیں پڑھی گئی ہیں۔ ان چاروں حدیثوں سے اہم مسئلہ معلوم ہوتا ہے، سونے کی حالت میں وضو ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا۔ سونے کی الگ الگ کیفیتیں ہو سکتی ہیں، ان سب کے بارے میں یہاں پر مسئلے بتلائے گئے ہیں۔ پہلی 2 حدیثوں میں کہا گیا ہے کہ ہوا کے نکلنے کی جگہ کو باندھ کر رکھنے والی چیزیں آنکھیں، یعنی جیسے کسی بوتل وغیرہ کو باندھنے کے لیے اس کا ڈھکن ہوتا ہے، وہ کھول دیں تو اندر کی چیز باہر آ جاتی ہے، اسی طرح انسان کے بدن سے جو ناپاکی کے مقام سے ہوا خارج ہوتی ہے اس کو باندھ کر رکھنے والی چیزیں آنکھیں، مانے جب تک انسان جاگتا رہتا ہے ہوا خارج ہونے سے اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھ سکتا ہے۔ جیسے ہی اس کو نیند لگ جاتی ہے تو اعضاء ڈھیلے پڑ جاتے ہیں تو ہوا خارج ہو جاتی ہے، نارملی عام طور سے ہوا خارج ہو ہی جاتی ہے، کیونکہ ہوا کو روکنے والی چیزیں انسان کے اعضاء جوڑ جو مضبوط ہیں اور وہ جاگنے کی حالت میں پاسبل ہے۔ جیسے ہی سوئے گا آنکھ لگے گی، اعضاء ڈھیلے پڑیں گے اور ہوا خارج ہو جائے گی۔ اب یہ مسئلہ ہوا، یہ ایک بات بتلائی گئی۔ اس کے بعد ایک اور حدیث میں کہا گیا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم عشاء کی نماز کے انتظار میں بہت ساری مرتبہ بیٹھے رہتے تھے، اسی حالت میں سو بھی جاتے تھے اور ان کے سر نیند کی وجہ سے جھولتے تھے، ادھر ادھر ڈلتے تھے، پھر جب عشاء کی نماز کا وقت ہوتا ویسے ہی اٹھ کر نماز پڑھ لیتے اور وہ وضو نہیں کرتے تھے، میں بیٹھ کے سوتے تھے اور وضو نہیں ٹوٹا تو ویسے ہی نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ ایک اور حدیث جو آخری پڑھی گئی اس میں کہا گیا لیٹ کر سونے سے وضو ٹوٹتا ہے، لیٹ کر سونے سے وضو ٹوٹتا ہے، کیونکہ لیٹنے کی صورت میں اعضاء ڈھیلے پڑ جاتے ہیں۔ اعضاء ڈھیلے پڑ جاتے ہیں کا مطلب ہوا نکلنے کے چانسز ہوتے ہیں، ہوا خارج ہونے کے،
یہ ساری حدیثوں کو سامنے رکھ کر کے علماء کرام مسائل بتلاتے ہیں. ان ساری حدیثوں کو سامنے رکھ کر اگر کوئی شخص لیٹ کر سو گیا، مطلب چتا سوئے، کروٹ سوئے، کسی بھی طرح لیٹ کر سوئے، تو اس حالت میں چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علت بتلائی کہ اس کے اعضاء ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، تو اعضاء کے ڈھیلے پڑ جانے کا مطلب یہ ہے کہ ہوا خارج ہو گئی. اب مان لو کوئی شخص چند سیکنڈ کے لیے لیٹ کر سویا، اچانک آنکھ کھل گئی، چند سیکنڈ میں کیا ہوا خارج ہوتی بھائی؟ لیکن ہمیں پتہ نہیں چلے گا، اس کا علم انسان کو نہیں ہوتا ہے، کیونکہ ہوا خارج ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آدمی کو بو بھی آئے، ضروری نہیں ہے کہ آواز بھی آئے، کبھی ہلکی سی ہوا بھی خارج ہو سکتی ہے. تو شریعت نے اس کا مدار رکھا ہے ہوا کے خارج ہونے کا سونے پر. مطلب سونے میں نارملی ہوا خارج ہو جاتی ہے، تو اب حکم سونے پر لگ گیا، چاہے ہوا خارج ہوئی یا نہ ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، سویا تو وضو گیا. جیسا کہ ایک مثال میں آپ کو دوں، شریعت نے سفر میں نماز میں قصر کرنے کے لیے علت بتلائی ہے. سفر شرعی نمازوں میں، فرض نمازوں میں 4 رکعت والے قصر کرنے کے لیے شریعت نے علت بتائی ہے سفر شرعی. اور سفر میں بھی قصر کیوں ہے؟ کیونکہ نارملی انسان کو سفر میں مشقت پیش آتی ہے، پریشانی پیش آتی ہے. سفر میں نارملی پریشانی ہوتی ہے. اب اگر کوئی شخص بڑا سفر کر لے اور اس کو مشقت نہ ہو، تب بھی اس کو قصر کا حکم ہے، اگرچہ کہ اس کو مشقت نہیں ہے. جیسا کہ آج کل کے زمانے کے سفر ہے، یہاں سے بیٹھ کر AC کی گاڑی میں ایئرپورٹ تک گئے، پھر وہاں سے کوئی مشقت نہیں، سامان آسانی سے اس کا وہاں پر شفٹ ہو جائے گا. پھر وہاں پر سے بیٹھ کے پلین کا سفر کیا آرام سے، پھر وہاں سے اترے، وہاں پر بھی وہی سہولتیں ہیں، ذرا سی بھی مشقت نہیں ہے. تو سفر میں مشقت ہے، بس شریعت نے نماز کے قصر کا حکم سفر پر رکھ دیا. اصل علت تھی مشقت. اب چاہے کسی کو مشقت ہو یا نہ ہو، سفر کر لیا تو اسے قصر کرنا ہوگا. اسی طرح وضو ٹوٹنے میں اصل ریزن ہے ہوا کا خارج ہونا. انسان کے بدن سے، ناپاکی کے مقام سے ہوا خارج ہو جائے یا کوئی بھی گندگی خارج ہو جائے، کوئی بھی چیز خارج ہو ناپاکی کے مقام سے، اس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے انسان کا. ہوا خارج ہونے سے بھی وضو ٹوٹے گا. اب ہوا خارج ہونے میں نارملی آدمی سوتا ہے تو ہوا خارج ہوتی ہے. اب اگر کسی کو 2-4 سیکنڈ کے لیے سویا لیٹ کر، تب بھی حکم یہ لگائیں گے چونکہ سو گیا ہے تو اس کا وضو ٹوٹ گیا. ٹھیک ہے، ایک مسئلہ، لیٹ کر سونے سے وضو ٹوٹ جائے گا، چاہے 1-2 سیکنڈ کے لیے ہی سوئے، وضو ٹوٹ جائے گا. ایک نمبر 2، اگر کوئی شخص بیٹھ کر کے سو رہا ہے اور ایسا بیٹھا ہے کہ اس کا سرین، اس کا مقعد، اس کے پخانے کی جگہ وہ اچھی طرح زمین پر ٹکی ہوئی ہے، اچھی طرح ٹکا ہوا ہے، اور کہیں ٹیکا ویکا نہیں لیا کچھ بھی، ایسے بیٹھے بیٹھے تھوڑا سا سویا، تو اس صورت میں تھوڑا 5 منٹ 10 منٹ سویا، اچھی طرح بیٹھا ہوا ہے، تو اس صورت میں اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا. کیونکہ یہ حدیث سے ثابت ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ویسے بیٹھ کر نماز کے انتظار میں رہتے تھے، سو بھی جاتے تھے، سر بھی جھولتا تھا ادھر ادھر، اور وضو کیے بغیر نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر یوں مان لو 4 زانو بیٹھ کر سویا اور ٹیکا کہیں پر بھی نہیں لیا، تو ویسا سونے میں وضو نہیں ٹوٹے گا. آلتی پالتی مار کر 4 زانو بیٹھ کر سونے سے وضو نہیں ٹوٹے گا. اسی طرح کوئی شخص نماز کی حالت میں بیٹھ کے سویا. نماز میں ہم قاعدے میں کس طرح بیٹھتے ہیں؟ ایک پیر بچھایا، اس کے اوپر بیٹھا، اور ایک پیر ہم نے کھڑا کیا. اسی حالت میں ہم بیٹھے بیٹھے سو گئے، نماز میں قاعدے میں سو گئے، ادھر ادھر ڈولے نہیں، کہیں ٹیکا نہیں لیے، کچھ بھی نہیں لیے. ڈولے نہیں کا مطلب کہیں ٹیکا نہیں لیے، خالی تھوڑا بہت جھولے تو اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا. اس حالت میں بھی وضو نہیں ٹوٹے گا، ویسا سونے سے بھی. ٹھیک ہے، اور دو باتیں ہو گئی بیٹھنے میں. تیسری چیز، کوئی شخص بیٹھا، ٹیک لگا کر بیٹھتے ہوئے سویا، اب وہ حالت میں اس کا وضو جائے گا، کیونکہ اس طرح ٹیک لگا کر کے سویا ہے. ویسا سونے میں اعضاء ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، ہوا کے نکلنے کے چانسز غالب آ جاتے ہیں، اور وہ ایسا سویا ہے کہ اگر وہ سہارا نہ ہوتا تو وہ لیٹ جاتا، سہارا نہ ہوتا تو وہ گر جاتا. اس کے اوپر حکم لگے گا اور ویسی صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا. کرسی پر بیٹھ کر کوئی سوئے، کرسی پر اگر اس طرح بیٹھے کہ کرسی کے جو ہینڈ ہاتھ رکھنے کی جو ہوتے ہیں، ہینڈ ہی بولتے ہوں گے اس کو، تو ہاتھ رکھنے کی جو جگہ ہوتی ہے کرسی کی، اس پہ ہاتھ نہیں رکھا ہوا ہے، پیچھے بھی ٹیکا نہیں لے کر کے نہیں لیا ہوا ہے، بس ایسے ہی اکڑ کر بیٹھا ہوا ہے اور ویسے ہی بیٹھ کر سویا، تو اس صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا. لیکن پیچھے ٹیکا لیا،
یا اس کے اوپر ہاتھ رکھ کر کے سو گیا، 2 سیکنڈ کے لیے بھی سوئے گا تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اصل ریزن کیا ہے؟ اعضاء کا ڈھیلا پڑ جانا۔ جب بھی اعضاء کے ڈھیلا پڑنے کا حکم لگے گا، جوڑ کے کھلنے کا حکم لگے گا، ہوا خارج ہونے کے چانسز غالب آ جائیں گے، چاہے ہوا خارج ہو یا نہ ہو، وضو کے ٹوٹنے کا حکم لگا دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ 2-4 کیفیتیں ہیں۔ سجدے کا ایک مسئلہ ہوتا ہے نماز میں۔ اگر کوئی بندہ نماز میں سجدے کی حالت میں سو جائے، سجدے میں تو وہ زمین پر ہے پورا، اور اس کی سرین پوری اٹھی ہوئی ہے، پیچھے کا حصہ بیک سائڈ اٹھا ہوا ہے، اب اس میں کیا ہے؟ سجدے میں اگر وہ سنت طریقے پر سجدے کی حالت میں سویا، سجدے میں سونے کا سنت طریقہ نہیں، سجدے کا سنت طریقہ ہے، سنت طریقے پر سجدہ کیا پورا، مطلب کونیوں کو زمین پر نہیں رکھا، ہاتھ اس کے ہیں، ہتھیلی زمین پر ہے، کونی زمین سے اٹھی ہوئی ہے، جیسا سجدہ کرنے کا سنت طریقہ ہے پورا اسی طریقے میں سجدے میں ہے، اس میں آنکھ لگ گئی تو اس کی وجہ سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر اس کے ہاتھ ڈھیلے پڑ گئے یا تھوڑا سا ادھر گر گیا نیچے سونے کی حالت میں، یا ہاتھوں کو زمین پر رکھ دیا، یا اپنے جسم سے لگا کر ایک دم ڈھیلا پڑ کے سو گیا، تو اس صورت میں چونکہ اعضاء کے ڈھیلا پڑنے کے چانسز غالب ہو گئے، ہوا کے خارج ہونے کے چانسز غالب ہو گئے، تو پھر اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ ٹھیک ہے نا، یہ چند مسائل ہیں، اس کو ذہن میں رکھ لیجئے۔ سونے کی حالت میں آنکھ جب کسی بھی انسان کی لگ جاتی ہے تو اس فوراً جیسے ہی آنکھ لگ گئی وضو ٹوٹ جائے گا، اور بیٹھنے کے بارے میں وہ تھوڑی سی تفصیل ہے، یہ ساری تفصیل کو ذہن میں رکھیں، چونکہ ہم میں سے ہر ایک کو ان مسائل کی ضرورت پیش آتی ہے۔ احادیث کی روشنی میں یہ مسائل آ رہے ہیں، اس کا جاننا، سیکھنا اور اپنے اعمال کو درست کرنا اور عبادتوں کو درست طریقے سے انجام دینا ضروری ہے۔ دعا فرمائیے اللہ مجھے، آپ کو، سب کو اپنے تمام احوال کو بھی، حالتوں کو بھی سنت کے مطابق رکھنے کی توفیق نصیب فرمائیں، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ